الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی اہل محبت نے بڑے پیار کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات جل جلالہ آج کا پروگرام ترتیب دینے پر ہمارے محترم و معزز اور ہمارے دوست اور ہمارے بھائی، آپ کے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہمارے بھائی حاجی ہدایت علی انصاری صاحب اور عزت مآب ہمارے بھائی حاجی محمد عباس صاحب انصاری اور ان کے بیٹے بھائی ہمارے عثمان انصاری صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں خلاق عالم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں، بالخصوص ہماری اس مسجد کی رونق قاری محمد ظہیر صاحب کی بلا، اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک اور بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت، میں نے کئی مرتبہ تذکرہ سنا، آج ملاقات ہوئی، ہمارے بھائی حاجی مقبول حسین صاحب، آپ بھی جلوہ گر ہیں، محمد مقبول صاحب اور دیگر جتنے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت۔ حضرت شاہ صاحب یہاں بیٹھے تھے، یہ تو غوث پاک کا ملنگ ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں وہاں یہ کیسے پھرتے ہیں دربار غوثیہ میں۔ حضرت شاہ صاحب ہیں اور ان کا ایک اپنا ذوق اور رنگ ہے، ہمارے بھائی ہیں، اللہ کریم حضرت سید صاحب کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اچھا بھائی، جتنے دوست کھڑے ہیں نا، اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو پیچھے والوں بیٹے یہ آپ ذرا تشریف رکھیں، میرے جتنے پیر بھائی ہیں اور دیگر جتنے ہیں بیٹا، وہ پیچھے والوں کو تھوڑا مشکل ہو رہی ہے، اور یہ خوشبو والوں سے گزارش ہے بیٹے اگر آپ تھوڑا سائڈ سے ہو جائیں گے نا، جاتے جاتے بھائی ان کی خدمت کرتے جانا، لیکن محفل جو نکل جاؤ یار، تھوڑی مہربانی، یہ سارا ڈسٹربنگ ہو جائے گی۔ جو بہت پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف رکھیں، وہ اسکرینیں لگی ہوئی ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اور اب آپ توجہ بھی کریں اور اپنی بات کو، اور یہ جو آمد و رفت ہے، چلن پھرن اٹھن، یہ بھی بند کیجئے تاکہ ہم کچھ دیر کے لیے یہاں تذکرہ کر سکیں عم رسول سید الشہداء، محبوب رسول اور محبوب صحابہ و اہل بیت حضرت سیدی و سیدنا، جن کو گورنر مدینہ کہا جاتا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات گرامی کا۔ دوستان گرامی، میں نے جو آیت طیبہ پڑھی ہے اس میں خلاق عالم نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا کیا وہ جس کا سینہ کھول دیا ہے اللہ نے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، کیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر نہیں ہے، مطلب وہ اسلام پر نہیں، مطلب کیا ہے کہ جس کے سینے کو اللہ کشادگی عطا کر دے اور اللہ شرح صدر عطا کر دے، ہر قسم کے پردے ہٹا دے، اگر وہ نور ایمان پر نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اگر خاندانی بیک گراؤنڈ اور پس منظر دیکھیں، اس وقت میں کوشش کروں گا جلدی سے جلدی کوئی گلدستے کی صورت میں آپ کو ان کی شخصیت کا تعارف کرواؤں، لیکن ایمان لانے کا سبب یہ تھا کہ آپ ایک دن واپس آ رہے تھے شکار کر کے، آپ چونکہ شکار کے بھی بڑے شوقین تھے اور شاعر بھی بڑے غضب کے تھے اور پہلوان بھی بڑے تھے اور حسین و جمیل بھی تھے اور قد کاٹ بھی بڑا تھا آپ کا، تو یہ جب واپس آئے تو ابن جدعان کی لونڈی اس نے کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بڑا ناروا سلوک کیا ہے، تو کیا ہے؟ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی اور نہ ہی کسی کو کچھ کہا ہے، جب بات کی اچھی کی ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے، ہمدردی کی ہے لوگوں، لیکن لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اب کئی بندے ہم سے بھی ڈرتے ہیں، میں ان سے یہی گزارش کروں گا، ایتھے شروع تو اج تائیں جیڑا ٹھنڈا ہے نہ وہ کسی نو پچدا ہے تے جیڑا تتا ہے وہ کسی نو پچدا ہے۔ اصل بات یہ جس نے حق بات کرنی ہے اور سیدھا راستہ بتانا ہے، لوگوں کو بابا اس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے کہ کم از کم ہم حق تو بیان کرنے اور حق تو سن لیں نا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ہے جس میں میرے نبی نے فرمایا
اگر آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی کانٹا ہے یا کوئی اٹکل ہے، اجنو روڑا بٹا کہی ہے، تو فرمایا اگر تم نے یہ بھی ہٹا دی نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو جس اسلام میں اتنا کچھ، آپ فتح مکہ کا قصہ پڑھ کے دیکھیے نا، میرے حبیب پاک جا رہے ہیں، فرمائیں ان جھاڑیوں کے پاس کوئی بندہ بھی اپنی سواریوں پر نہ گزرے، اترو اور آہستہ آہستہ گھوڑے لے کے گزرو۔ تو کسی نے کہا حضرت ہمیں بتلائیے اس کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا ان جھاڑیوں کے اندر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں تو اس کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ فرمایا ہمارا اسلام تو جانوروں کے آرام میں بھی خلل نہیں پیدا کرتا، تو انسانوں میں خلل کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اتنا پیارا اسلام ہونے کے باوجود، میرے نبی کی یہ تعلیم ہونے کے باوجود، دیکھو سوشل بائیکاٹ ان کا کیا گیا، یہ آپ اپنی پنجابی کہہ رہے حکا پانی بند کر چڑھیا، پھر ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور پھر مکے آ کے بھی نہیں، مدینے آ کے بھی نہیں جینے دیا گیا، وہاں پر بھی جنگیں کی گئیں۔ تو بات یہ جس نے سیدھی بات کہی ہے نا، راستہ حق دکھا ہے، جس نے امن کی بات کی ہے، لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، بس خدا ان کو سمجھ کی توفیق عطا کر دے۔ لیکن دیکھ لو ابو جہل اینڈ کمپنی آج لعنت کا استعارہ ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے صحابہ پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بات کو سمجھا کریں کہ بات ہو کیا رہی ہے۔ تو ابن جدعان کی لونڈی نے کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ بڑا عجیب سلوک ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ ابو جہل نے ایسی باتیں کی ہیں، بس آپ سے برداشت نہ ہوا، کہ بڑے دن ہو گئے نا، میں نے سن دیا ایک کھلوندا ہی نہیں پیا۔ ابو جہل اس کی جنا او اپنی پنجابی کہتے نا بھی ٹوٹے چھتر طرح ود ہی جانا ہے، کھلونا ہی رہا ہے۔ آپ گئے نا تو آپ نے پوچھا بتاؤ کہاں بیٹھا ہے تمہارا گماشتہ بدماش؟ یہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہاں پر کافروں کے جمگھٹے میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امیر حمزہ گئے نا تو جاتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اینو کہندے نے جوان، اینو کہندے نے جنا۔ آپ کے ہاتھ میں جو تیر کمان تھی نا، انج ماریا سر دے وچ سیری پاڑ چڑیا۔ او پتر کئی بندے ہوندے نے جڑا لترا تو بغیر سیدھا ہی نہیں ہوندے، یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، ماریا سر دے وچ سیری پاڑ چڑیا، اور آپ نے کہا خبردار اگر تم میں سے کوئی اٹھا بیٹھے رہو، ورنہ جو اٹھے گا وہ دوبارہ بیٹھ نہیں پائے گا، ایسا لٹاؤں گا تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا۔ اب اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرات۔ تو حضرت امیر حمزہ کا مقابلہ کون کرے؟ آپ نے فرمایا سن لے ابو جہل، میں نے بھی آج محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تھا کلمہ پڑھنے کا آپ کا سبب کہ نبی پاک کو انہوں نے تکلیف دی، جس کا بدلہ بھی لیا اور کلمہ بھی پڑھا، لیکن دل میں تھوڑا تردد تھا کہ کلمہ تو میں پڑھ لیا ہے، تو اس پر استقامت نبی پاک کے پاس گئے، خبر دی تو میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ میرے محدث اعظم کی دھرتی پر رہنے والے آپ لوگ ہیں، اس جملے کا استقبال کیجئے گا اگر آپ کو سمجھ آئے۔ کہنے نے کہ اے محمد پریشان نہ ہو، میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں۔ تو میرے نبی نے پتہ کیا کیا فرمایا، چاچا جی مینوں بدلہ لین تے ایڈی خوشی نہیں ہونی جڈا تہاڈا کلمہ پڑھن دے مینوں چاہ چڑھنے نے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو انہوں نے کہا میں کلمہ بھی پڑھ آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بات کرنے کی دیر فرمایا ہوں مینوں سواد آیا ہے، اب مجھے سکون ہو گیا کہ آپ نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعائے برکت فرمائی، فرماتے وہ بھی میرا شک جاتا رہا جو تھوڑا بہت تھا، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا آفامن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھائی جس کا سینہ اللہ کھول دے اسلام کے لیے، سمجھ آ رہی ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہی تو اپنے رب کی طرف سے نور اسلام پر ہوگا، اس سے پکا پھر کون سا مسلمان ہوگا۔ اور میں یہ بھی بات بتلاؤں آپ کو لطف آئے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے نبی پاک کے اعلان نبوت کے دوسرے سال کلمہ پڑھا، ایک میں 5ویں ایک میں 6، اور ایک روایت یہ ہے حضرت فاروق اعظم سے کلمہ پڑھنے سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، اس وقت 38 بندوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور 39واں کلمہ پڑھنے والی شخصیت امیر حمزہ پاک ہے، اور 3 دن کے بعد جس کے ذریعے 40واں مکمل ہوا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے حضرت امیر حمزہ، اور یہ کیسے دو اللہ کے شعر تھے۔ ادھر دیکھو جملے کا ذرا توجہ سے بھی سنا کریں کبھی۔ حضرت فاروق اعظم، میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرا عمر وہ ہے جس راستے پر چل پڑے شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا میرا عمر وہ ہے قیامت والے دن اللہ اپنی شیان شان ان سے سلام بھی لے گا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی فرمائیے ذرا پیار کے ساتھ۔ اب یہ فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے نبی کو اتنا پتا ہے، یقین کیجئے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں اگر کہیں سے یہ جملہ سننے کو ملے کہ کوئی دروازہ جلا دیا یا دھکے دی، یہ قسم خدا کی جھوٹ ہے، چونکہ
یہ حضرت فاروق اعظم نے اگر نقصان ہی کرنا تھا تو میرے رسول نے رب سے مانگا ہی کیوں تھا؟ میرے بھائی، میرے رسول جو مانگ رہے ہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، یا اللہ عمر بن خطاب دے دے تاکہ تیرے اسلام کو عزت مل جائے نا۔ تو حضرت فاروق اعظم عزت دینے آئے ہیں، اور یہ ایسا کام نہیں کرنے، نہ انہوں نے کبھی کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یقول الحق وان کان الحق مرا، فرمایا میرا عمر ہمیشہ حق کہتا ہے، اگرچہ حق کہنا یہ جرت ہے، اور سننے والے کے لیے بڑی ایک عجیب بات، حق سننا کڑوا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حق بولنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، یہ تاج تھا تو حضرت فاروق اعظم کے سر اقدس پر تھا۔ بات دور نہ چلی جائے، آپ نے کلمہ پڑھا، اب ہوا کہ آپ تھے کہاں؟ دار ارقم میں، اور یہ دار ارقم کیا تھا؟ یہ حضرت زید بن ارقم کا گھر تھا، اور یہ اہل علم جتنے علماء میرے بھائی ہیں آپ توجہ کریں، آپ کو لطف آئے گا، یہ مکے کا پہلا مدرسہ تھا، بلکہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا جس کو میرے مصطفیٰ نے قائم کیا تھا، اور اس وقت کے جتنے سٹیک ہولڈرز تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ مدرسہ نہ چلے۔ میرے نبی نے فرمایا تو انو جنی بھی تکلیف ہوئے آسان چلانا ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ اور دیکھو تب سے آج تک مدرسوں کی مخالفت ہو رہی ہے، پر یہ مصطفیٰ کی نگاہ ایسی ہے، مدرسے تب بھی چلتے رہے تھے، مدرسے آج بھی چلتے رہیں گے۔ اور مجھے یہاں مفتی منیب الرحمان صاحب بڑے یاد آتے ہیں، چند وزیر گئے کہنے لگے مدرسے سارے جڑے نا اپنے اے سانو دے دیو، ساڈے کو رجسٹرڈ کراؤ، اسی انہاں نو چلاواں گے، اے تواڈے کول انہیں پیسے پوہے کوئی نہیں ہوندے۔ مفتی صاحب کہنے لگے ہم نے سنا تھا کہ تم میں جاہل ہوتے، آج میں نے دیکھ لیے۔ آپ کو پتا مفتی بھی جب بولتا ہے کڑا کے دیندا ہے نا ایک باری۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو مفتی صاحب کہنے لگے اے جڑے تواڈے سکول نے وہ تو سارے پرائیویٹ کری ہوندے ہو، سکول تواڈے کول چلدے نہیں تو مدرسے تسی چلاونے نے، ویسے تسی دیندے کی ہو؟ ہم نہ ڈالر پہ پلتے ہیں نہ ریال پہ پلتے ہیں، ہم تو آمینہ کے لال پہ پلتے ہیں نا۔ تو اگر ہم توجہ بھائی حضرات، اگر یہ چل رہے ہیں تو تمہیں تکلیف، اصل ہوتا یہ ہے ان کو قابو کر کے سمجھا جاتا ہے کہ سٹیج پر ہماری بولی آ جائے گی۔ اس سٹیج پر کسی بادشاہ کی بولی نہیں آ سکتی اور کسی مہارانی کی بولی نہیں آ سکتی، یہاں بولی آئے گی یا خدا کی بولی آئے گی یا محمد مصطفیٰ کی بولی آئے گی۔ اس واسطے یہ سٹیج بنے ہی ان کے لیے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ پہلا مدرسہ تھا، اور اس مدرسے کے دو سٹوڈنٹ، ایک امیر حمزہ پاک اور ایک فاروق اعظم، جب کلمہ پڑھا نا تو کہا السنا علی الحق، حضور ہم حق پر نہیں ہے، کہا حق پر ہے۔ تے فرمایا جڑے جھوٹے نے او تے سرے عام بت سامنے رکھ کے اونوں خدا کہہ کے سجدہ کرن، تے ساڈا رب بھی سچا ہے، ساڈا مصطفیٰ بھی سچا ہے، ساڈا دین بھی سچا ہے، کہ اسی لوک سے فرمایا حضور آج لوک کے نہیں، فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو ہماری دعا بھی تمہارے ساتھ ہے نا۔ 20 صحابہ ایک لائن میں، 20 ایک لائن میں، ایک کے آگے امیر حمزہ پاک، دوسرے کے آگے فاروق اعظم، بیچ میں میرے مصطفیٰ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم۔ جب میرے مصطفیٰ، دو بندے ابھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، نکالو میرے بیٹے کو، او پتر آنکھ چک پا کے سن تھلے کی لبی جانا، ادھر ویخ بچہ، بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ، پتہ نہیں کی موبائل چ لبی جاندے ہو، لوکی سانو ویکھن واسطے ترسدے نے، تو موبائل چ لبی جانا ہے، ادھر ویخ یار، تانوں جدو اسی مر جانا تا ساڈے مول دا پتہ لگنا ہے، یہ قدرتی بات ہے، اور یہ سن لو جنی دیر ساڈے ساہ ہے نے۔ تو بات یہ بتا رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں، فاروق اعظم اور امیر حمزہ نے کہا اے مکے کے کافرو، جس نے آج اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو یا بچے یتیم کروانے ہو، آگے آ کے دکھائے، آج ہم اپنے رب کو کھلے عام سجدہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ تھے مدرسے کے دو سٹوڈنٹ جن کا یہ کردار ہے کہ آج تک یہ نمازیں سر عام ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز میرے دوست یاد رکھ لو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ نے آپ کو جرأت عطا کی، اور کس درجے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر تھے، ایک شخص آیا، مستدرک میں روایت ہے، اس نے کہا میرے آقا اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو مجھے کوئی پیارا سا نام بتائیں۔ پتا چلا بیٹا پیدا ہو اچھے بندے سے نام رکھوانا، بزرگوں سے نام رکھوانا، اپنے لیڈر اور پیشوا سے نام رکھوانا صحابہ کی سنت ہے۔ تو کہا جی پیارا سا نام بتائیے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے لب مبارک کھولے اور آپ نے جملے بولے جنہوں نے کانوں میں رس گھولے، تو پتا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں اس بچے کا نام حمزہ رکھوں گا۔ کیوں؟
فرمایا حمزہ میرا چاچا ہے، مینوں بڑا پسند ہے. یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، حبیب کریم جلوہ گر ہیں. طبقات میں یہ روایت موجود ہے. حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ میں جبرائیل نو دیکھنا ہے. فرمایا امیر حمزہ پاک میرے چچا ہیں، آپ پر آپ نہیں دیکھ سکیں گے. فرمایا ایک گل بات یہ میں دیکھنا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب ہوا کیا، آپ نے خانہ کعبہ کے اندر ایک لکڑی تھی، فرمایا اس کے اوپر دیکھیے جبرائیل تشریف لا رہے ہیں. ابھی جبرائیل امین علیہ السلام کے قدموں پہ نظر پڑی تو تاب نہ لا سکے اور زمین پر تشریف لے آئے. بعض نے کہا بے ہوش ہو کے گر گیا. میں کہا نہیں، اے جملہ ٹھیک ہے، زمین پر تشریف لے آئے. پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی گود میں لیا. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے آیا تو آنکھیں کھولی. اب کہا جاتا ہے کہ جبرائیل بھی میرے نبی کے خادم ہیں، تو پھر ان کو دیکھ کیوں نہیں سکے؟ میں نے کہا ان کا حسن بے نقاب ہے، میرے نبی کا حسن پردے میں ہے. ان کا جلال واضح ہے، میرے مصطفیٰ کا کمال واضح ہے. ان کا جلال ہے، میرے نبی کا جمال ہے. اسی واسطے فرمایا کہ مجھے جو اللہ نے حسن دیا ہے، یہ میرے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا مجھے جو اللہ نے حسن اقدس عطا کیا وہ حسن ملاحت ہے، اور جو حضرت یوسف کو دیا وہ حسن صباحت ہے. توجہ ہے جی صاحب حضرات کی؟ تو کہا حسن ملاحت و صباحت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ملیح نمک کو کہتے ہیں. آقا فرماتے میرا حسن نمکین ہے اور یوسف کا حسن میٹھا ہے. یہ آسان گل کراں تاکہ تانوں چس آوے تہاڈی بولی چ. فرمایا میٹھا کھا کے بندہ رج جاندا ہے، نمکین ساری حیاتی کھاوے تے نہیں رجدا. فرمایا یوسف کو دیکھا رج گیا ہے، پر جنہوں نے محمد کو دیکھا ہے اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں پر رجتے نہیں ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جی بیٹا توجہ ہے جی آپ حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گر ہیں. حضرت امیر حمزہ کے بارے میں صحابہ کرام کو نبی پاک فرما رہے مستدرک میں روایت فرما رات ہم نے خواب دیکھا ہے جعفر طیار کو میں نے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے دیکھا ہے. جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا، اور اس کے ساتھ یہاں سے وہاں دیکھ سکتے ہیں. کہا بالکل. کتنے؟ 7 آسمانات ہوتے. کہ میں کہا جی اوتھے ویکھ سکتے ہیں تے آپ 4200 کلومیٹر ایتھوں مدینہ بندا ہے، سانو نہیں ویکھ سکتے. آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں 4200 کلومیٹر بنتا ہے. کتنے 4200 کلومیٹر تو کتنے 500 سالہ فاصلہ. اور پھر سدرا 3500 سال دا سیدھا سیدھا یہ بنتا ہے. اور پھر سدرا اس کے ساتھ او دے وچ. اگر وہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. بات کو سمجھا کریں حضرات. فرمایا ہم نے رات خواب دیکھا ہے جنت میں حضرت جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. اور فرمایا میں نے حضرت حمزہ کو بھی دیکھا ہے جو میرے چچا ہیں. حضور کیسے دیکھا ہے؟ فرمایا جنت میں ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا ہے، وہ دے اتے ٹیک لا کے میرا چاچا پوری ٹھاٹ دے نال بیٹھا ہے نا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حضرت امیر حمزہ کے بارے میں. اور جب آپ شہید ہوئے نبی پاک نے فرما لوگوں اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی صدمہ نہیں ہے. آپ بھی رونے لگ پڑے. ساتھ میں حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت بطول زہرا، اس کائنات عالم، اس کائنات کی جنتی عورتوں کی سردار، آپ بھی رونے لگ پڑی. آپ کی بہن تھی حضرت صفیہ، وہ بھی رونے لگ پڑی. اور نبی پاک نے فوراً فرمایا کہ بہن زیادہ صدمہ نہ لے جائے. فرمایا خوشخبری بھی دیتا ہوں، شہید ہو گئے پر خوشخبری بھی. کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو جنت عطا فرما دی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ شہید ہیں اور اللہ نے ان کو بلند مرتبہ. اور اگلی بات کہی شہید تو سارے ہی ہوتے ہیں، انفرادیت کیا ہے؟ فرمایا میرے حمزہ کی انفرادیت یہ ہے سارے آسمانوں پر لکھ دیا گیا اشہد اللہ و اشہد رسول ہی کہ یہ جو حمزہ ہے یہ خدا کا شعر بھی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا شعر بھی ہے. فرمایا ہر آسمان پر یہ آپ کی انفرادیت ہے. اور یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ.
اور صرف یہاں تک بات نہیں، آپ کو بتاؤں ان کا نبی پاک کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ جلدی میں بتاتا ہوں، وقت کی تنابیں میں بڑی کھینچ رہا ہوں پر یہ نہیں رکتا اور انہیں رکنا بھی کوئی نہیں، لیکن آپ اپنی سوچ اور فکر اور کان میرے حوالے کیجئے تاکہ بات سمجھاؤں۔ نبی پاک کی والدہ ہیں حضرت آمنہ، ان کے والد کا نام ہے وہب، اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ کا نام ہے حالہ، اور ان کے والد کا نام ہے وہیب یا اہیب۔ یہ وہب اور وہیب دونوں بھائی تھے، ایک بھائی کی بیٹی آمنہ ہے، دوسری کی حالہ ہے۔ حضرت آمنہ کی شادی نبی پاک کے والد عبداللہ سے ہوئی، اور جو حالہ تھی ان کی شادی حضرت عبد المطلب سے ہوئی۔ آمنہ کو اللہ نے بیٹا محمد دیا ہے، حالہ کو بیٹا امیر حمزہ دیا ہے۔ تو جو ہے کہ کوئی نہیں ہے، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ، یہ نبی پاک کے اگر دیکھیں چچا زاد ہونے کی حیثیت سے تو یہ خالہ زاد بھی لگتے ہیں نا۔ اور پھر جس سویبہ کا دودھ میرے مصطفیٰ نے پیا ہے اسی سویبہ پاک کا دودھ امیر حمزہ نے بھی پیا ہے۔ اور پھر کلمہ پڑھنے والا ایک اور رشتہ ہے، اور پھر اتنا قریبی چچا نانکا داد کا خاندان ایک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ اتنے محبوب تھے، اور جس دن آپ میدان بدر میں تھے، میدان احد میں، بدر میں تو جو تھے آپ چھوڑ دیں، 31 کافروں کو اکیلے حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اور حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں لوگوں اسلام کی خاطر سب سے پہلے جھنڈا اٹھانے والا میں ہوں، اسلام کی خاطر سب سے پہلے تلوار چلانے والا میں ہوں، اسلام کے جتنے بھی قافلے بنے سب سے پہلے قافلے کا سپہ سالار میں ہوں، اور اسلام کی خاطر سب سے پہلے کسی کافر کو قتل کرنے والا میں ہوں۔ یہ حضرت امیر حمزہ کی 4 خصوصیات ہیں جن میں آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اور اگلی بات، حضرت امیر حمزہ آپ جب میدان جنگ میں جاتے تھے نا، ہر فوجی اپنی شناخت چھپاتا ہے کہ مجھے کوئی پہچان نہ لے اور دشمن اٹیک نہ کر دے۔ حضرت امیر حمزہ وہ تھے، آپ جب جاتے نا تو شتر مرغ کا پر اپنے سر کے اوپر لگا کے بڑا سارا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہاں سارے اپنی شناخت چھپاتے ہیں اور آپ وعدے کرتے ہیں، فرمایا شریکاں نوں پتہ لگے حضور دا شیر آ گیا۔ کمزوروں والی سبحان اللہ، اجے بھی کئی چوپی شاہ بن کے بیٹھے نے، ہم تو ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں نا۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی انہاں نوں پتہ لگے بندہ سائیاں والا ہے، اور یاد رکھ لو سائیاں والے مردے نہیں۔ آپ کہے پھر شہید کیوں ہوئے؟ تو میں نے کہا پگلے کبھی قرآن بھی پڑھ کے دیکھ لے، جب امیر حمزہ شہید ہوئے کافروں نے بگلے بجائی کہ آج اسی بڑا بڑا بندہ مار چھڑیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے کبھی مردہ نہ کہنا، کیوں؟ فرمایا وہ زندہ ہے۔ توجہ نہیں فرما، آپ کہتے ہیں کہ پھر شہید کیوں ہو گئے؟ اور میں نے کہا چاہتے ہیں نا بندہ مار کے پھر زندہ ہوئے۔ اور یہاں سے اہل سٹیج سمیت سارے توجہ کرنا، اور میں تمہارے چہرے بھی چیک کروں گا۔ اسی یا رسول اللہ کہ یہ کہتے ہیں نبی پاک تو بہت ہو کے قبر میں، تو وہ کیسے سنتے ہیں؟ میں نے کہا شہید بھی تو مر کے زندہ ہے نا؟ کہا بالکل قرآن میں ہے۔ تو میں نے کہا میری جان یہ بتلائیے وہ کہاں زندہ ہے؟ کہا اپنی قبر میں۔ میں نے کہا میرے بیٹے جو شہید ہو کے اپنی قبر میں چلا جائے وہ وہاں زندہ ہے، تو جو ہر قبر میں آئے، آپ مجھے بتائیں پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر یہاں سے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی کہتے ہیں وہ کئی ہستیاں ہوتی ہیں جو مر کے قبر میں زندہ ہیں۔ او بھائی اگر عام شہید ہو، حافظ ہو، عالم ہو، اگر یہ زندہ ہو سکتے ہیں تو جو سارے نبیوں کے امام ٹھہرے، بتاؤ پھر ان کا کیا؟ سمجھو یار اللہ کے بندو۔ اور میں اگلی بات بھی بتاؤں، اے موت آ جاندی کوئی ایڈی بھی کاری نہیں جڑی لوکاں چکی ہے، مر گئے مٹی ہو گئے۔ میں کل پرسوں کی بات ہے، میں ایک عرس پہ گیا، مجھے ایک دوست نے کہا اے ساڈے بندے کہندے نے بھی تسی مزاراں تے نہیں جانا تے اتاری صاحب انہاں نوں کوئی جلدی جلدی کام دسی جاؤ۔ میں کہا جی ادھے منٹ تو بھی پہلوں 20 سیکنڈ ٹائم۔ کہندے کداں؟ میں کہا جی یہ دسو نبی پاک نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو تو چل کے قبراں نوں سلام آکھیا کرو؟ کہیا ہو۔ میں کہا قبراں والے عام مسلمان ہوندے نے تے جے عاماں دیاں قبراں تے جانا تے ولی تے خاص ہوندے نے تے اوتھے کیوں نہیں جانا پھر؟ کہندا جی لو جی ساڈا مسئلہ حل ہو گیا۔ اینی گل ہے، لمیاں چوڑیاں دی لوڑ ہی نہیں۔ اور رہ گئی بات بزرگوں کی قبروں پر، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ بخاری، اس کے اندر یہ روایت ہے نبی پاک ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جاتے تھے
اور سارے جتنے لوگ، یہ ہزاروں کا مجمع مجھے نظر آ رہا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نبی پاک اکیلے نہیں جاتے تھے، صحابہ کو لے کے جاتے تھے، نبی پاک چل کے ان کو سلام کہتے تھے، نبی پاک ان کے لیے دعا کرتے تھے اور ہر سال جاتے تھے، اور صرف نہیں جاتے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نبی پاک صحابہ کو کہتے مسجد نبی سے میرا منبر اٹھاؤ، یہاں احد کے میدان میں لگاؤ، سارے میرے سامنے بیٹھو، ہم یہاں تقریر کریں گے۔ مفتی احمد یار غنیمی کہتے ہیں ولیوں کے مزاروں پر عرس کرنا، تقریر کرنا، یہ خود محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میرے نبی منبر بھی لے کے جایا کرتے تھے، صحابہ کو کہتے منبر لے کے آؤ، اور میرے کریم نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو احد والوں کو سلام کہے گا یہ سنیں گے بھی صحیح اور جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ شیخ محقق نے لکھا ہے مدارج النبوہ کے اندر، وہ فرماتے ہیں قبیلہ بنو خزاعیہ کی ایک عورت ہے جس کا نام ہے فاطمہ، وہ اور اس کی بہن گزر رہی تھی میدان احد میں سے، اس نے ان کو سلام کیا، اس نے کہا السلام علیکم یا سید الشہداء و اہل احد، اس نے جب یہ کہا نا بلند آواز سے کہا وعلیکم السلام، تو ڈر گئی، وہ یہاں تو ہے کون، یہ کیا ہوا ہے؟ نال بھین سی کہن لگی بھینے ڈر کیوں گئی ہیں؟ تینوں نہیں پتا حضور نے فرمایا سی یہ سن دے بھی نے جواب بھی دن دے نے، آج انہوں نے جواب دیا ہے، چونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے یہ ہر بندے کو نہیں سن سکے کہ سانوں نہیں سندا، تو میں کہا ہر ویلے موبائل تے گاند ویکھدا شکر کر تینوں دیسدا پیا ہے، تینوں نہیں دیسدا، اپنی نظراں ستھریاں کر، اپنے کن ستھرے کر، پھر تجھے کچھ نہ کچھ سننا شروع ہو جائے گا۔ بات دور نہ چلی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ، سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، فرمایا قیامت والے دن ساری دنیا جب آئے گی سب سے افضل نبی ہوں گے، اس روایت کا نا ذرا استقبال کرنا، گل بڑی چوری ہے، سب سے افضل نبی ہوں گے، اس کے بعد رتبہ شہیدوں کا ہے، فرمایا سن لو جیسے نبیوں کا امام میں ہوں شہیدوں کا امیر حمزہ ہے، ہائے 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 ہائے، یہ میرے نبی فرما رہے ہیں، جیسے نبیوں کا سردار میں ہوں کہ میرے پائے کا اور کوئی نہیں، فرمایا ویسے شہیدوں میں امیر حمزہ سب کے سردار ہیں کہ میرے امیر حمزہ جیسا بھی دوسرا، یہ ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں بات کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں، توجہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا، جب وقت ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دیجئے گا، میں بڑی جلدی میں، اور ذہن میرا یہ کہ آخری روایت، باقی ٹائم کٹ جاوے تا پائے ایک اور سنا لم آگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جنت میں دیکھا ہے حضرت امیر حمزہ کو، توجہ فرمانا، صحابہ کرام نے پوچھا حضور ہے یہ حضرت امیر حمزہ کا اتنا مقام، اتنا رتبہ، اتنی شانیں آپ بیان کر رہے ہیں، یہ کس سبب سے ہے؟ فرما تین باتیں، ایک تو میری شان بڑی بیان کردہ سی، آواز کمزوروں والی ہے، آواز کمزوروں والی ہے، اب جو میں کہہ رہا ہوں نا میں ذمہ داری سے، ایک تو میری شان بہت بیان کر، کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، تے انصاری برادران مبارک ہوئے تسی بھی تو نہیں نہ کر دے، تو جو رب نے مالکاں نو رنگ لائے نے تے نوکراں نو بھی لگ جان گے، تے لگے پہنے رنگ الحمدللہ۔ امیر حمزہ کا اتنا بلند رتبہ اس لیے ہے، ایک میری شان بیان کرتے ہیں، اور دوسری اے میں مٹھا جیا بولنا تہاڈی آپ ہی زبان، فرمایا میری ذات تے درود بڑے پڑھتے ہوندے سن، اللہ دی قسمیں سنیو، دسو اے ناتا تو پہلو تسی پڑھو، اذانہ تو پہلو تسی پڑھو، بعد اے تسی پڑھو، تسی امیر حمزہ دے سچے غلام نہیں تے پھر ہے کون؟ اور تیسری بات ہے، اس سے میں بھی زور لاؤنا تو جناب کا بھی لگے، گل میرے عقیدے دی آ گئی ہے، فرما امیر حمزہ کو جو رتبہ اتنا ملا ہے اس لیے ایک تو میری شان بڑی بیان کرتا تھا، اور دوسرا مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، اور تیسرا فرمایا میرے ابو بکر و عمر دے نال بھی راج کے پیار کر دے ہوندے سن، یہ نبی پاک بیان کر رہے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے دسو امیر حمزہ دے نال ابو بکر و عمر دے نال پیار کرنا یا نہیں کرنا، درود و سلام پڑھنا یا نہیں پڑھنا، اور نبی کی شانیں بیان کرنی اور سننی ہے یا نہیں، یہ ہے اصل پیغام حاجی ہدایت علی انصاری صاحب آپ کی محفل کا، اور ہمارے حاجی عباس صاحب آپ کی محفل کا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ بات میں اور بھی کرتا، ابھی وقت ہے، 2 منٹ ہے گے نے، تینوں نمی فیس تے نہ سنا دے ہیں،
اچھا چل یار درویش نے آخ دیتا تو چلو سجن واسطے سنا دینے ہیں بولو خدا بھائی آپ شروع ہو گیا لو جی اے ہن کلیاں سن لیں مینوں اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے آپ ذرا نماز کی ادائیگی اور اس کے فوراً بعد پیر صاحب تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ با جتھے جتھے جگہ لب دی مسیت تے وڑ جاؤ تو چپ کر کے پھر ایتھے آ کے بہ جایا جے اپنے موبائل جیباں دھیان دے نال پاجی آہو بھائی صاحب جگہ نہیں ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله سارے دوست درود شریف پڑھیے بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں قابل صد احترام بھائیوں عزیز دوستوں اور بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات علماء مشائخ سادات ہماری جماعت کے ولولہ انگیز اور بااثر مبلغ حضرت علامہ مفتی سمر عباس صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ پیارے بیٹے باتیں تو نہ کریں آپ سب دوست خاموش ہو جائیں جی بڑی مہربانی چپ کرانے والے بھی ذرا چپ کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ مہربانی کریں آپ لوگ فٹافٹ بیٹھ جائیں خاموش ہو جائیں اللہ آپ کو صلاح یہ دینی محفل ہے اس کے ادب بہت زیادہ ہے موبائل تو بالکل آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے الٹا یہ کہ آپ سب نے ساتھ ہی بننا ہے کہ آنے والے وقت میں اور بھی کافی سیٹیں ہیں ان پہ بھی کام کرنا ہے چھوڑیں بات پر توجہ دیں یہ اتنا سا ایریا زیادہ پریشان ہے پیچھے لوگ بیچارے سارے آرام سے بیٹھے ہیں وہ سننے آئے ہوئے بھائی نہ بات کریں ان دوستوں کو گزارش کریں ان کو گزارش کریں گزارش جی حکم نہیں دینا آپ بھی ذرا بھائی جان آپ رہنے دیں سب ٹھیک ہے آپ ایزی ہو جائیں اب تو بڑے پیارے سب مطمئن ہو اب ذرا محبت سے نا سارے محبت سے یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی تصویر بھول جائیں موبائل بھول جائیں ذرا درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حمد و صلات کے بعد چونکہ یہ پروگرام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند و بالا پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے اسی حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم بڑی جگہوں پہ جانے سے معذرت کیوں کرتے ہیں یہ تھوڑی مجبوری ہے کہ ہم تھوڑا سا نا گزارش کرتے ہیں کہ یہاں تو اس کو کھلا کر لیں انتظام کو یہاں پہ ذرا معذرت قبول کر لیں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اب جس طرح دوستوں کو بھی دقت ہو رہی ہے پیچھے اور یہاں پروگرام مینج کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے اب اس ماحول میں بعض اوقات بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بھی دل پر بوجھ رہتا ہے کہ اتنے لوگ سننے آئے ہوئے ہیں تو ایسے ہی چند منٹوں میں اٹھ جائیں تو وہ بھی بات مناسب نہیں ہے تو دو ایک باتیں عرض کرنی ہے اگر آپ تھوڑا سا موقع دیں تو آپ سے بات ہو سکے
عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم اصحاب کی شان کو بیان فرمایا۔ اس کی کئی جہتیں ہیں اور اس عنوان کی کئی صورتیں ہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ ان کا خرچ کرنا بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ان کا ہجرت کرنا بھی بیان کیا ہے، جہاد کرنا بھی بیان کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کر دینا بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ ان لوگوں کی خوبصورت اور مقدس زندگیوں کے بہت سارے پہلو قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ ایک اور بڑا انفرادی پہلو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا جو قرآن مجید بیان فرمایا ہے، وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، فرمایا اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ اپنے رب سے راضی ہیں۔ یہ جو پریشانی ہے نا، یہ جو دکھ ہے، یہ ذہنی ٹینشن ہے، کس چیز کا نام ہے بھلا؟ ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ، ٹینشن، یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اور ہمارا ارادہ کچھ اور ہے۔ یہ دکھ ہے۔ اور سکھ کیا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ جو لوگ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے اور اپنے رب کریم کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ مطمئن رہنے لگتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا۔ بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا۔ فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے، اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو۔ بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار۔ مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا ہے، اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں۔ آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی، اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں۔ یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ٹھنڈک پیدا کریں۔ اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے۔ میں مومن ہوں، رسول کریم علیہ السلام کا غلام ہوں، ٹھنڈا ہو جائے گا دل۔ آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر قرار آیا، لیکن زیادہ الجھاؤ نہیں۔ دیکھیں محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، وہ
خوب کرنی چاہیے. نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانگنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے. جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، سب انبیاء کامیاب ہو کے گئے دنیا سے. یہ نوجوان زیادہ غور کریں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یار میں مخلص بھی ہوں، محنت بھی پوری کرتا ہوں، کوئی بددیانتی بھی میرے اندر نہیں ہے، پھر نتیجہ کیوں ٹھیک نہیں نکلتا؟ غور کریں بات پر. جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سارے کامیاب ترین زندگی گزار کے گئے. لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 لوگوں نے پڑھا. 950 سال تک تبلیغ. پھر غور کرو، 950 سال تک تبلیغ اور چند لوگ مسلمان. اس کو سمجھیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کامیاب گئے دنیا سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی کا دل تو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہے نا، اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے. نبیوں کی بارگاہ تک اس نے پہنچانا ہے. نبی کیوں کامیاب گئے؟ اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی. باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے. ہم نا بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ. وہ ایک دوست مجھے، ہمیں بھی سناتے ہیں نا لوگ مایوسی والی باتیں آ کے، بڑے حالات خراب نے، ہماری جماعت کا تو بڑا خستہ حال ہے، آپ کو کیا بتائیں، لوگ دور ہو گئے، لوگ ڈسٹرب ہو گئے، لوگ ڈسہارٹ ہیں، لوگ ہم سے مایوس ہیں. میں کیا تیری گل ہوئے گی، سڑکوں دے بندے سامنے نہیں جاندے. آپ کیوں مایوسی کی باتیں کرتے؟ یہ آپ کی بات ہوگی، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا. یہ آپ کبھی منظر دیکھیں نا، یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں، کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں. ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے با پھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر کو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو مایوسی کس بات کی ہے، پریشانی کس بات کی؟ بلا وجہ آپ تناؤ کی بات کرتے ہیں. یہ سچوں کی جماعت ہے، اس میں سچے رہے ہیں اور قیامت تک سچوں کی جماعت ہی غالب رہے گی. تو اتنی جلدی الجھ جانا کہ وہ میں نے کام کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا. بھائی آپ اللہ پہ چھوڑیں، مقام تسلیم و رضا کو اختیار کریں. اور یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے رب سے راضی رہیں. حضرت سفیان ثوری نہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. چھوڑ دیں گی، سنیں، اللہ آپ کو سلامت. دعا مانگ رہے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. تو پردے میں نا حضرت رابعہ بصریہ بھی بیٹھی تھی. تو پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلیں آگے بھی کچھ مانگیں. تو حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں ملنی چاہیے، فلانی کمی ہے پوری ہونی چاہیے. پہلے تو راضی ہو. تو کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو مقام شکر پہ تو آ، پہلے تو مان. وہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہ کے دیکھ تو صحیح. محنت پوری کریں، اسباب سارے جمع کریں، لیکن پھر راضی رہے. درے مارتے تھے کفار سیدنا بلال حبشی کو، ریت پہ گھسیٹتے تھے، گرم ریت پہ تکلیفیں دیتے تھے، پر حضرت بلال اپنے رب سے بڑے راضی تھے. اللہ اکبر. حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا تھا انہوں نے، اور میرے سینے پر پتھر رکھ دیے تھے، اور میری چربی پگھلی تھی تو وہ کوئلے بجھے تھے، پر شکوہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کیا. وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے. ہم نے کیا بھی کچھ نہیں، ڈیوٹی بھی کوئی نہیں، مشقت بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں، اور ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہے، پریشانی بھی بہت زیادہ ہے. خدا کے بندو اپنے مالک کے فیصلوں کو ماننا سیکھو. اس میں حسن ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں تسلی ہے.
بہت سارے لوگ زندگی میں کچھ اور بننا چاہتے تھے پر اللہ کی رضا کچھ اور تھی. تو آپ رب کی رضا کو مان لیں، تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، لیکن الجھے رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں. کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جئیں، انفرادی. یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے. بہت اچھے. ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے. وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا، تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی. اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے یہ تکلیف دی. تو بزرگ سیانے تھے، وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں، سمجھ لے. اس نے کہا 15 سال. کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا، باقی بھی کوئی بتا. کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو، کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا، وہ 3 دن کے صرف دکھ ہی یاد ہے بھائی. سکھوں والی بھی کوئی. محمود غزنوی کنو کھا رہے تھے، مالٹا. تو وہ انہوں نے پہلا کنو چھیلا، اس کے اوپر سے چھلکا اتارا تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی. اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا. دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھائی، بڑا کسیلا ہے، بڑا ترش ہے، بد ذائقہ ہے، تھوک ڈالی. اور پھر کہنے لگے ایاز تو کھا ہی گیا ہے، ذرا برابر بھی تو نے اظہار نہیں کیا کہ کڑوا، کسیلا، بد ذائقہ کنو ہے. تو ایاز کہنے لگے بادشاہ میں نے نہ ذائقہ دیکھا ہے نہ کنو دیکھا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ کس کے ہیں. ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے ملے ہیں اور کھائے ہیں، اور آج ایک کڑوا اگر میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا نا. ہاں دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول. لفظ قبول کا پتہ ہے نا آپ کو؟ کبھی زندگی میں آپ نے قبول کہا ہوگا، جو رہ گئے ہیں وہ کہہ لیں گے. تو یہ قبول بھی بڑا مزیدار ہے. کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن. اور دیکھو کیسی لطیف بات کی ایک درویش نے. کہنے لگے مارو مینو مار مکاؤ، مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں. بھائی اتنے شکوے نہ پیدا کریں، مطمئن رہنا سیکھیں. زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ جینا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں، اطمینان قلبی کے ساتھ وقت گزر. صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی رہے. جب انہیں مکے میں پتھر پڑتے تھے تب بھی وہ راضی تھے، اور جب اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تو پھر بھی بڑے راضی تھے. اور جب 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تو پھر بھی وہ بڑے راضی تھے. اور جب 70 لوگ بدر میں شہید، احد میں شہید ہوئے، 70 یا 72 لوگ شہید. ادھر دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صبح جب جنگ ہونی تھی نا تو رات میرے پاس حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہنے لگے ایک دعا نہ مانگے دونوں بھائی مل کے؟ آپ دعا مانگے، میں آمین کہوں گا، پھر میں مانگوں گا، پھر آپ آمین کہیے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے دعا مانگنی شروع کی. میں نے کہا یا اللہ کل میرا کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، پھر میں اس پہ غلبہ پاؤں تیری توفیق سے، پھر اسے گراؤں، دین کے اس دشمن کو قتل کروں، پھر اس کی زرہ، تلوار، نیزہ اٹھا کے مال غنیمت میں جمع کراؤں. کہتے حضرت عبداللہ آمین کہتے رہے. دعا ختم ہو گئی. اب وہ کہنے لگے میں دعا مانگوں گا، آپ نے آمین کہنا ہے. فرماتے وہ دعا مانگنے لگے. کہنے لگے یا اللہ کل میرا نہ کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں.
اور جب ہم گتھم گتھا ہو جائیں تو اے اللہ پھر وہ کافر مجھ پہ غلبہ پا لے. تو میں نے یوں آنکھ کھولی, یہ کیا دعا ہوئی؟ کہنے لگی اللہ پھر وہ مجھے گرا دے, پھر وہ مجھے شہید کر دے, پھر وہ میری آنکھیں نکال لے, ناک کاٹ دے, کان کاٹ دے, وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کہتے ہیں پھر وہ کہنے لگے اللہ جب میں کٹا ہوا وجود لے کے تیرے حضور حاضر ہوں نا تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرا حال کس لیے ہوا؟ تیرا تو گویا کسی سے ذاتی معاملہ نہیں تھا, یہ حال کس لیے ہوا؟ تو میں چاہتا ہوں میں تیری بارگاہ میں عرض کروں مالک یہ تیرے لیے کرایا ہے, تیرے حبیب کے لیے کرایا ہے, اور عرض یہ ہے کہ تو صرف اتنا فرما دے کہ عبداللہ سچ کہتا ہے. او بھائی ساری زندگی سکھوں کے سودے کرنے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. آج اس عظیم ہستی کا آپ یوم منا رہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنا سارا کچھ دین کے لیے پیش کر دیا. اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی تھوڑے سے لوگ مسلمان تھے. یہ نا بھائیوں کا بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے, چچا بھتیجوں کا بھی آپس میں بڑا, وہ بندہ کہہ بیٹھتا ہے اپنے بچوں کے سامنے کئی دفعہ نا کہ پرا نے مجھے بڑا تنگ کیتا ہے, میرا حصہ لے گیا ہے فلانی جگہ تے, تو بات کر بیٹھتا ہے شکوا, پھر وہ اندر پیار ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ ضرورت تھی چچا جان کو, تو والی صاحب سے انہوں نے کہا 5 لاکھ روپیہ چاہیے. تو ابا جی ہمارے گھر میں بیٹھے کہنے لگے کہ او پھر انہیں میرے کو 5 مانگ لیا ہے, میں نہیں دے سکتا 5, میں ابھی 2-2.5 دیا گا, میرے اپنے بھی بال نے, انہیں نہیں میرے کو لائے. تو والدہ میری کہنے لگی کہ دل تو 6 دین تے کردا ہے پر ہوں سانو پہ مطمئن کرتے ہو, تھوڑا دل کرتا انہیں 5 منگیا تو میں انہوں ہوں سانو مطمئن پہ کرتے ہو کہ نہیں نہیں میں میرے بال بھی نہیں. تو یہ پیارے ہوتے کیا کیا جائے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے, کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف دی ہے. پھر وہ دوڑے آئے, ابو جہل بیٹھا تھا تو مارا اسے. ابو جہل کو پتا تھا یہ دلیر بڑے, جری بڑے, جرت نہیں تھی آگے بلکہ عاجزی کرنے لگا. کہنے لگا حمزہ مجھے مار رہے ہیں, آپ کو پتا تو ہے وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں, انہوں نے نیا دین معاذ اللہ ایجاد کر لیا ہے. تو اتنا محبت میں غلبہ تھا حضرت امیر حمزہ کو, فرمانے لگے اگر یہ بات ہے تو سن, آج کے بعد میرا بھی دین وہی ہے جو محمد عربی کا دین ہے. پھر بڑا پیار کیا انہوں نے, اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان سے بڑی محبت فرمائی. میرے کریم فرمانے لگے مجھے میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت امیر حمزہ ہے. آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے تو خیر کافی سارے لوگ محبت سے کہہ دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے کوئی نام بتا دیں, آپ سے بھی مشورہ کرتے ہوں گے, کتنے سارے لوگ ہیں آپ, اتنے بڑے مجمع میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے کسی نے کہا ہو کہ بچے کا نام رکھنا ہے تو وہ کہے میرے چچا کے نام پہ رکھ لو؟ بہت اچھے, کیا بات ہے. کتنے سارے لوگ ہیں, یہ میرے چچا کا نام ہے اور مجھے چچا بڑا پیارا ہے لہذا یہ نام آپ بھی رکھ لیں. کہا ہے کبھی کسی نے؟ چلو گھر جا کے نا گل کرے جے ان جے وے کہ چندہ صرف ماموں کیوں ہوتا ہے, چاچو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. کہتے ہیں چندہ ماموں, بھائی چندہ چاچو کیوں نہیں؟ چاچو جتنا مرضی خوبصورت ہو چندہ ہو سکتا ہے. تو گل کی گھر جا کے نہیں کرنی. او بھائی کچھ معاملات میں نہ کہیں ہم کسی ایک کونے پہ سائیڈ مارتے, اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. والد بھی ایسا کرتا ہے, والدہ بھی کرتی ہے, ایک طرف سے نہیں ہوتا. رشتوں میں توازن رکھنا چاہیے, دونوں جانب محبت کا زور ہونا چاہیے. کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا میرے چچا کے نام پہ نام رکھ لو, لیکن ایک شخص نے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, نام کیا رکھوں؟ فرمایا میرے چچا کے نام پہ حمزہ نام رکھو, ان کے نام پہ نام رکھو, ان کے نام سے برکت لو. تو بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیار تھا, بڑے بہادر تھے. انہوں نے فیصلہ کیا نہ دین قبول کرنے کا تو 1 منٹ نہیں لگایا. ابو جہل سے کہا جا پھر میرا بھی وہی دین ہے.
ہمارے نوجوانوں میں قوت فیصلہ ہی کوئی نہیں کہ 2 منٹ کا کلپ دیکھتے ہیں اور ان کے ارادے بدل جاتے ہیں۔ فلانا بھی موٹیویشنل اسپیکر آ گیا تو فلانا بھی آ گیا، اور بھائی کوئی رائے بھی ہوتی انسان کی، اس کا کوئی اپنا بھی نقطہ نظر ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو آیا جس طرح کی بات کی آپ مان گئے۔ اعصابی مضبوطی پیدا کریں، آپ فیصلے کی طاقت پیدا کریں، آپ نے کس طرف جانا ہے وہ فیلڈ اختیار کریں، اور ڈرے ڈرے فیصلے نہ کریں، سہمے سہمے فیصلے نہ کریں۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ طاقتور فیصلے کرنا سیکھیں۔ ہم کسی جگہ عقیدت بھی رکھتے ہیں، شاگرد بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، پر ہمارے فیصلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں سمجھا سکتے کہ بھئی یہ بینڈ باجا نہیں بجانا، یہ غیر شرعی ہے۔ اپنے گھر میں بھی دین نافذ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو کہاں ہے ہماری قوت فیصلہ؟ آپ حضرت امیر حمزہ سے سیکھیں، طاقتور فیصلے کریں، اور بندے نے ارادہ ہی کرنا ہوتا ہے، مدد تو اللہ فرماتا ہے۔ دوسری بات، حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے نا، پھر جان، دل، وطن، ہر چیز دین پہ قربان کر دی۔ آپ نے ایک کام کرنا جو ہے، پھر تھکا تھکا کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کام جو کرنا ہے، ایک بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یار آپ مولوی ہیں، کوئی آپ کو مولوی صاحب کہے تو غصہ نہیں کرنا، اس کو شرم والی بات نہیں بنانا، یہ تو ناز ہے ہمارا۔ ایک کام کرنا ہے تو پھر اس میں جھجکنے کا کیا مطلب؟ پھر اس کے اندر ہر وقت پریشان رہنے کا کیا مطلب؟ جو کام کریں پھر دل و جان سے کریں، ایک کریں زندگی میں صحیح کر کے کریں، سونا کر کے کریں، زبردست کر کے کریں۔ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہر چیز پیش کی ہے دین کے نام، ہر چیز، اور آخر میں باری آئی جان دینے کی۔ بڑے دلیر تھے، طاقت نہیں تھی کسی دشمن کی کہ وہ دو بدو لڑائی کر کے یا سامنے آ کے یا گتھم گتھا ہو کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت سکے، یہ طاقت نہیں تھی۔ جناب بخشی جنہوں نے آپ کو شہید کیا، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں میں تو پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھا تھا، وہاں سے میں نے نیزہ پھینکا اور ان کے سینے میں لگا، پیٹ میں لگا، اور وہ گر گئے۔ اٹھنا چاہا، دوبارہ اٹھ نہ سکے، شہادت پیش کر دی حضرت امیر حمزہ نے، جان دے دی۔ صبح انقلاب نہیں آ گیا تھا، صبح مکہ فتح نہیں ہو گیا تھا، ان کی شہادت کے کوئی 1 مہینے کے بعد انقلاب نہیں آیا، اس کے بعد کئی جنگیں ہوئی، کئی حالات آئے اور محنت کرنی پڑی، لیکن یہ جو فتح اسلام کو ملی ہے نا، اس فتح کے دامن میں جو خون ہے ان میں سے سب سے مضبوط خون حضرت امیر حمزہ کا خون ہے۔ جان پیش کی ہے، نذرانہ پیش کیا، جان پامے نہ جان میرے محبوبہ، لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، قدم نہ پیچھا ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے مانگ ساں، تیرے کتیاں دے پیر چومے ساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو مانگ سے میں پیش کرے تھا، جب ہے ہی تیری تو جس وقت مانگیں گے پیش کر دیں گے۔ تو بھائی حضرت امیر حمزہ نے جان دی۔ اچھا پھر آپ کو ایک بات عرض کروں، باقی آپ کسی جگہ ڈیوٹی کریں تو اجر دیر سے ملتا ہے، بلکہ میں تو بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ فلانی جگہ نوکری کرتے ہیں تنخواہ ہی نہیں ٹائم پہ دیتے۔ دین کی نوکری کا کمال یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کئی نسلوں کو اجر ملتا رہتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، میدان احد میں جان دے گئے، اعزاز پتہ کیا ملا ہے؟ رسول کریم ان کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے، حضور جاتے تھے، ساری کائنات گنبد خضرا پہ حاضری دیتی اور محبوب انہیں شرف دیتے تھے، حضور شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے، بلندی درجات کی دعا کرتے، پھر خلفائے راشدین بھی جاتے، صحابہ حاضری دیتے۔ شیخ محقق نے لکھا ہے جو ان کو سلام کرے نا شہداء احد کو، یہ جواب بھی دیتے، آج بھی وہاں رونق لگی رہتی ہے، لوگ سلام عقیدت پیش کرتے، ان کی خدمات کو لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔
46 साल गुजर गए थे उनके विसाल को, शहादत को। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था। उस वक़्त कुछ तामीरात की जा रही थी, तो यहाँ से कुछ नहर गुजारनी थी, तो कुछ लोग काम कर रहे थे। हजरत अमीर हमजा का मज़ार खुल गया, तो काम करते हुए बेलचा इनके कदम को लगा तो ताज़ा खून जारी हो गया। कामिल पीरोना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। मैं बात को समेटने लगा हूँ। 3 बातें मैंने आपसे, आपने हिलना नहीं अपनी जगह से, सब ने ये मेरी खुसूसी गुजारिश है, ये 3 बातें आपने याद रखनी है। एक तो अपने अंदर नजरियाती पुख्तगी पैदा करें। ये रोज जो कच्ची पक्की बातें करते हैं ना, पता नहीं कौन ठीक है तो पता नहीं कौन ठीक है, आज तक नहीं आपको पता चला। नजरियाती पुख्तगी, अकायद पर मजबूती हासिल करें। जब तक बुनियाद मजबूत ना हो, इमारतें मजबूत नहीं होती। फिक्री तौर पर कभी किसी कमजोरी का शिकार ना हो, ताकतवर रहा करें। कहीं कोई शुबा पैदा हो तो अपने उलमा से मुलाकात करें, बात करें, कमजोर ना पड़े। दूसरी गुजारिश आपसे ये अर्ज करनी है, सहाबा और अहले बैत से सीखना है, इन पर तबसरे नहीं करने। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सुबह सुबह आप गए ना पहले दिन कॉलेज में, फर्स्ट ईयर आपका पहला दिन था, तो उर्दू के टीचर आ गए, उन्होंने आके कहा निकालो किताबें सबक पढ़े। तो एक तालिब इल्म अगर उठ जाए और उठ के कहे सारा आप एमए उर्दू हैं, और अगर एमए उर्दू है तो फिर एमएड किया हुआ है, और फिर ये बताएं कि आप मेरिट पे हैं कि सिफारिश पे हैं, तो क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है वो उस्ताद जी हाथ बांध के शागिर्द के सारे सवालों के जवाब देंगे। ऐसे होगा? उन्होंने कहना काका तो निकलना बाहर, जिन्होंने पढ़ना। मेरी बात की समझ आ रही है? जो बच्चे होते हैं वो बुजुर्गों की डिग्रियां चेक, अल्लाह करे आपको समझ आए। वो टीचर कहेंगे मेरी डिग्री देखेगा, सुपरिटेंडेंट मेरी डिग्री देखेगा, प्रिंसिपल तू कौन है, तू किताब निकाल। हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है सहाबी का नजूम, सहाबा सितारे हैं, तुमने इनसे रोशनी गोया हासिल करनी। इसलिए बहसों में ना पड़ा करें। वो जो लोग आपको बाजू चढ़ा चढ़ा के कहते हैं ना मैं तुम्हें असल बताता हूँ, उनसे कहें भाई तू रहने दे, हमें इनसे फैज लेने दे, चक्कर में ना पड़े। तीसरी मेरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है, बड़े दर्द दिल के साथ जो सारा मजमून मैंने अर्ज किया, अपने आप को उलझाव से बचाएं, मेहनत पूरी करें, जद्दोजहद पूरी करें, फिर नतीजा अल्लाह पे छोड़ें। रब जो फैसला कर दे। हम बड़ी जल्दी घबराते हैं, उलझ जाते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि हम चाहते हैं जो मैं चाहूं वो हो जाए। तो ये दावा दुरुस्त होना वही चाहिए जो रब चाहे, जो अल्लाह चाहे। इस नजरिए पर ही हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सारी सीरत घूमती है। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता करे। अब आपने वो वाला हाल नहीं करना जो आते हुआ था। सलाम होगा और मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे।